रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश, और ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 अब बढ़ता जा रहा है। 8 टीमें सेलेक्ट हो गई हैं, मज़ीद 8 टीमों की तलाश है और फिर उसके बाद शुरू हो जाएंगे नॉकआउट राउंड्स। आज 2 टीमें हैं, दूर से आई हैं, तैयारी करके आई हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा। दोनों टीमों को मंच पर बुलाते हैं, उनसे सवाल जवाब शुरू करते हैं। मगर याद रहे, दुनिया भर में आप भी जहां कहीं हैं, घर बैठे आप भी सवालात के जवाबात देकर इनामात हासिल कर सकते हैं, और हमारे इनामात बड़े मुबारक और बड़े प्यारे होते हैं। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी तैयार रहिए, क्योंकि आपसे भी सवालात होंगे और आप में भी इनामात की तकसीम होगी। आइए दोनों टीमों को स्टेज पर बुलाते हैं। नवा सिलसिला है, नवी टीम की तलाश है। एक तरफ अटक है, जी हाँ अटक से आ रहे हैं, दूसरी तरफ जहलम के इस्लामी भाई हैं। तशरीफ लाइए। दाईं तरफ अटक के इस्लामी भाई हैं, बाईं तरफ जहलम के इस्लामी भाई हैं। इससे पहले के दोनों टीमों से तारुफ हासिल किया जाए, इस 8वां सिलसिला हमारा हुआ था। 3 टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ, एक टीम आगे बढ़ी, 2 टीम हमसे जुदा हो गई। आइए उस मुकाबले की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला है ज़हनी आजमाइश, और उस सिलसिले में आज प्रोग्राम है 3 टीमों के दरमियान, पत्तों की, हैदराबाद और नारोवाल। इन तीनों में से एक टीम ने आगे जाना है, क्योंकि अब इनके पास आखिरी मौका है। अबू लहब अपने अंजाम को किस तरह पहुंचा? अबू लहब मोजी बीमारी में मुब्तला होकर मर गया। 3 दिन तक उसकी लाश पड़ी पड़ी सड़ गई और चौथे दिन मजदूरों ने उसकी लाश दफन की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शब याद थी किन दांतों की, शबनम के दमे सुबह। शौखाने बहारी के जड़ाव हैं किरण फूल। क्या बात है, शौखाने बहारी के जड़ाव हैं करन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर से हैदराबाद आगे है, यानी हर टीम का आखिरी इस्लामी भाई, उसके कांधों पर बड़ा बोझ है। इखलास के साथ तौबा और इस्तगफार करना दराजी उम्र के लिए बेहतर अमल है। सही। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक 6 रजब उल मुरज्जब को मनाया जाता है। सही। दरवाजा काबा और हजर अस्वद के दरमियानी हिस्से को मुल्तज़म कहते हैं। सही। जब आईना देखे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा हस्सन तखल्की फहस्सिन खुलुकी। सही। जो शख्स सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ता है तो वो अपने ऊपर रहमत के 70 दरवाजे खोल लेता है। सही। क्या बात है, 5 के 5 सही जवाब दे दिए। हैदराबाद वालों ने गलती नहीं की है जनाब। जनाब, कुछ लोग जीत कर अश्कबार होते हैं, कुछ लोग पीछे रह कर अश्कबार होते हैं। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आजमाइश देखो फिर से आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने देखा हैदराबाद की टीम अगले राउंड में पहुंची है। आज दाईं तरफ अटक वाले हैं, बाईं तरफ जहलम वाले। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद सीज़न 15 का जो फाइनल जीता था वो जहलम ही की टीम थी जी, यानी अपने टाइटल को डिफेंड करने आए हैं। इस्लामी भाई अलग हैं, शहर वही है। अब देखते हैं इस बार जहलम वालों ने कैसी टीम तैयार करके भेजी है। पिछली बार तो उस टीम ने कमाल कर दिया था और बड़ा ही नेक टू नेक मुकाबला इस्लामाबाद में फाइनल हुआ था और जहलम वाले मुकाबला जीत गए थे। अब पता नहीं कि इस बार जहलम वाले इस्लामाबाद तक पहुँचते हैं या कराची में ही सफ़र अख्ताम पजीर हो जाता है, वक्त बताएगा। अटक वालों से गुजारिश है, अपना नाम भी बताएंगे, अपने काम भी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद रज़ा अत्तारी बिन अब्दुल वकील अत्तारी है। मैं जामियातुल मदीना पिंडी घेब में 4th ईयर यानी दर्जा राबिया का स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह जी। मेरा नाम मोहम्मद उमैर हमज़ा अत्तारी बिन अब्दुल खालिक अत्तारी है और मैं बेसिकली ताल्लुक़ वा कैंट से है और जामियातुल मदीना अटक के अंदर दरस निज़ामी के 6th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जुल्फ़िकारुद्दीन बिन निसारुद्दीन है। मैं जामियातुल मदीना फ़िज़ान अत्तार अटक में 7th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक़ अटक शहर के गांव सोजंडा से है। चलें जनाब, अटक की टीम हम तक पहुंची है, कैसे पहुंची है, इसका ऑडिशन कैसा हुआ, कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता
चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह तआला के किन 3 चीज़ों से दूर रहने का इरशाद फरमाया? हज़रत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, नसीहत करने का कहा गया, तो आपने फरमाया कि 3 चीज़ों से दूर रहना, ख्वाहिशात, झगड़े और हाकिम। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। बेकस के उठाए तेरी रहमत के भरन फूल, है कौन के गिरिया करे या फातिहा को आए, बेकस के उठाए तेरी रहमत के भरन फूल। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। जी जनाब, अटक के इस्लामी भाई सेलेक्ट होकर तवील सफर करके हमारे मंच की जीनत बने हैं। बाईं तरफ जहलम के इस्लामी भाई हैं। चलते हैं जहलम, देखते हैं वहां ऑडिशन हुआ तो कैसा हुआ, मगर पहले आपके नाम और आपकी कुछ तफसील। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सरफराज अली अतारी है और मेरे वालिद साहब का नाम मतलूब हुसैन है और मैं जामिअतुल मदीना में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल बिन मोहम्मद नदीम, मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना जेलम के अंदर दर्जा सालिसा का तालिब इल्म। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अत्तारी बिन मोहम्मद कलीम अत्तारी है, मैं जामिअतुल मदीना मीरपुर में दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ और मेरा बेसिकली ताल्लुक बलोच पैठक ज़िला सुतनूती से है। क्या बात है, बलोचिस्तान से ताल्लुक है? कश्मीर का इलाका है, कश्मीर से ताल्लुक है, जहलम से सेलेक्ट हुए हैं। आइए देखते हैं जनाब जहलम का ऑडिशन कैसा हुआ। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला ज़ेनी आजमाइश सीज़न 16 का इस वक्त होने जा रहा है ऑडिशन। इस वक्त मदनी चैनल की टीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए जेलम में पहुंची है। रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। ये नूर है, ये नूर है, सुनो ये इल्म नूर है, ये नूर है, ये नूर है, सुनो ये इल्म नूर है। न देर कर ये देख नूर का है दर खुला चले। लैलतुल कद्र को पोशीदा रखने में हिकमत क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें लैलतुल कद्र को बताने के लिए आया था, लेकिन 2 आदमी झगड़ रहे थे जिसकी वजह से लैलतुल कद्र की तायीन जो इसको उठा लिया गया है। अब इसको ताक रातों में तलाश करो, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। कैफ के पर जहाँ जले कोई बताए क्या कि यूं, पूछते क्या हो अर्श पर कि यूं गए मुस्तफ़ा के यूं, कैफ के पर जहाँ जले कोई बताए क्या कि यूं। वक्त मुझको थाम लो, पुकारता है इल्म ये, वक्त मुझको थाम लो, पुकारता है इल्म ये, न कहे न फिर जो कल को हसरते मिले कहाँ चले, न कहे न फिर जो कल को हसरते मिले कहाँ चले। चले माशाल्लाह, हमने देखा कि ज़ैनी आजमाइश सीजन 16 के लिए जहलम की टीम सेलेक्ट हुई तो कैसे हुई। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है आपसे सवाल करने का। आपसे 2 सवाल करेंगे, एक सवाल आपने मैसेज के जरिए जवाब देना है और एक सवाल का जवाब आपने एप्लीकेशन के जरिए देना है। जो मैसेज के जरिए जवाब देना है उसका सवाल ये है कि मस्जिद आयशा कहाँ है। मस्जिद आयशा जो मशहूर व मारूफ, वैसे तो हो सकता है दुनिया में कई जगह पर इस नाम की मस्जिद होगी, जो मशहूर व मारूफ मस्जिद आयशा है। और एक हिंट दे देता हूँ, इसको मस्जिद तनईम भी कहते हैं। शहर का नाम बताएंगे वो कहाँ है। और दूसरा सवाल जो एप्लीकेशन पे आप जवाब देंगे कि जन्नत में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस सहाबी की किराअत की आवाज़ सुनी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि जन्नत में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने किस सहाबी की किराअत की आवाज़ सुनी।
4 آپشن آپ کو اسکرین پر مل رہے ہوں گے. اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو ڈاؤن لوڈ کیجئے. آپ کو روز ہی وہاں پر ذہنی آزمائش یوں سمجھے سوال جواب کرنے کا موقع بھی ملتا رہے گا, اور یہ بھی آپ کو کوئز اپلیکیشن کے ذریعے جو کوسچن ہوتا ہے لائیو وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. 4 آپشن ہیں: حضرت حارثہ بن نعمان, حضرت بلال حبشی, حضرت حسان بن ثابت یا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. ان چاروں میں سے ایک صحابی کا جواب جو جواب ہے وہ درست ہے. آپ نے وہ جواب ڈھونڈنا ہے اور ہمیں پھر اپنی آئی ڈی سیو رکھنی ہے. آخر میں قرآن دازی کریں گے. اب وقت ہوا ہے ناظرین, آپ کو بتاتے ہیں آج کا پروگرام کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. آج نئے سیگمنٹس ہم لائے ہیں. ہم نے ایک آپ سے وعدہ کیا تھا شروع میں کہ جیسے جیسے ذہنی آزمائش آگے جاتا جائے گا ہمارے سیگمنٹس بدلتے جائیں گے, اضافہ ہوتا جائے گا. انشاءاللہ آپ کی دلچسپی کا سامان بھی بڑھتا جائے گا. پہلا سیگمنٹ ہے علم نور ہے. علم نور ہے عشق کے بول, امت کے کشتی اور ستارے. کمال کا سیگمنٹ ہے جس میں انشاءاللہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا شاندار ذکر ہوگا. کیا آیا کیا گیا یہ ہم نے پچھلے ہفتے اپنے ذہنی آزمائش میں ایڈ کیا تھا, انشاءاللہ آج پھر ہوگا. ایک اور سیگمنٹ ہم لائے ہیں فیضان فتاوی رضویہ. اعلیٰ حضرت کی شاہکار تصنیف کہہ لیجیے, اعلیٰ حضرت کی شاندار کاوش ہے. فتاوی کی دنیا کا ایک شاہکار یہ فیضان فتاوی رضویہ ہے. فتاوی رضویہ ہے, اس کے ہم نے یوں سمجھے کہ اویئرنیس بھی ہوگی اور یہ ہماری بورڈ ایکٹیویٹی ہوگی. اگلا جو ہمارا آپشن ہے یا اگلا سیگمنٹ ہے یہ بھی بالکل نیو سیگمنٹ ہے, فیضان قصیدہ بردہ شریف. شعراء آفاق قصیدہ بردہ شریف. اس بار انشاءاللہ اس کے اشعار بھی ہم سنیں گے اور اس کا ترجمہ بھی جانیں گے کہ امام بصیری اس میں کیا فرما رہے ہیں. اور آخری سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے. آئیے ناظرین انشاءاللہ چلتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے علم نور ہے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب پہلا سوال کریں گے اٹک کے اسلامی بھائیوں سے. ایک عورت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ عطا ہوا تو اس کے سبب اس عورت کو کیا فضائل حاصل ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک عورت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ عطا ہوا تو وہ اسے اپنے جسم پر ملا کرتی تھی, جس سے اس کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی, اور یہ خوشبو اتنی زیادہ تھی اس کے گھر میں پھیل جاتی. اس کے گھر کو بیت المطیبہ کہا جانے لگا اور یہ خوشبو اس کی بعد کئی نسلوں تک آتی رہی. سبحان اللہ. یہ تو ہم نے سنا تھا کہ جناب وہ پورا گھر مہکنے لگا, خوشبوؤں والے گھر کے ساتھ مشہور ہو گیا. مگر سبحان اللہ ہم سب کی معلومات میں ایک اور اضافہ ہوا کہ کئی پشت تک یعنی اس کی اولاد در اولاد میں بھی پیارے آقا کے پسینے کی جو خوشبو تھی وہ باقی رہی. گویا ان کے جسم بھی مہکا کرتے تھے. میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے, بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. جواب درست دے دیا ہے. چلے ایک کوشچن کر لیتے ہیں حاضرین سے. پہلے ہی سوال کے بعد سوال ذہن میں آ گیا کہ اس واقعے پر بھی کہ ایک خاتون کو مبارک پسینہ ملا, جسم پر ملا تو پورا گھر خوشبودار ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے اس بات کو بھی ایک شعر میں بڑے پیارے انداز میں بیان کیا. کون وہ شعر سنائیں گے؟ کیا بات ہے میرے رضا کی, نبی پاک کا شاندار معجزہ, تو قلم رضا کیسے خاموش ہو سکتا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارسلان اتاری اورنگ ٹاؤن سے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. وہ شعر یہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا, واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہیں چاہے دلہن پھول. واللہ جو مل جائے, کہتے مل جائے بھی ہے لیکن مل جائے, ملنا ہے نا. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. پھر دلہن کو پھول کی ضرورت بھی نہیں ہے, عطر کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ آقا کا پسینہ سب سے زیادہ خوشبودار ہے. جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. سبحان اللہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واہ واہ واہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی
سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب اب سوال ہے جہلم والوں سے. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 71 کتابوں میں کیا لکھا دیکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو عقل مبارک عطا فرمائی گئی ہے وہ تمام جہانوں سے اس طرح زیادہ ہے کہ جیسے تمام ریگستانوں کے سامنے ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے 71 کتابوں میں لکھا دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عقل تمام انسانوں کی عقل سے اس قدر زیادہ ہے جیسے تمام ریگستان کے مقابلے میں ریت کا ایک ذرہ. کیا شان ہے میرے آقا کی. اللہ نے کیسا باکمال بنایا. جواب درست دے دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت منادی نے کیا ندا دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منادی نے ندا دی اے لوگو اس نبی علیہ السلام کے حال سے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صفوت آدم، معرفت شیس، خلت ابراہیم، استلام اسماعیل، شکر یعقوب، صبر ایوب، جمال یوسف، آواز داؤد، حکومت سلیمہ، حکمت لقمہ، قوت موسیٰ، بشارت عیسیٰ اور زہد یحییٰ عطا کیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے الفاظ دیکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت منادی نے کیا ندا دی؟ سوال یہ تھا منادی نے یعنی ندا کرنے والے نے غیب سے آواز یہ آئی. ندا کیا ہوئی کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حال سے واقف ہو جاؤ کہ اللہ پاک نے سے صفوت آدم، معرفت شیس، رکت نو، خلت ابراہیم، استسلام اسماعیل، صبر استلام اسماعیل، صبر ایوب، شکر یعقوب، جمال یوسف، آواز داؤد، حکومت سلیمان، حکمت لقمان، قوت موسیٰ، بشارت عیسیٰ اور زہد یحییٰ عنایت کیا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں. صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. پر حسن میں تم سا کوئی نہیں. سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزے کو بھی مزہ آ گیا. کیا بات ہے. جناب جہلم والوں سے سوال ہے. عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ کی کیا حالت ہوا کرتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبد الرحمن بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ کے سامنے جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ کی حالت ایسے ہو جاتی جیسے کہ آپ کے جسم سے رنگ کو نچوڑ لیا گیا. ہائے ہائے. ہیبت کا عالم یہ ہوتا، عشق کا عالم یہ ہوتا، رکت کا عالم یہ ہوتا کہ ایسا فیل ہوتا کہ آپ کے جسم سے رنگ کو نچوڑ لیا گیا، رنگ ہی اڑ جایا کرتا تھا اور یہ کیفیت بن جاتی تھی بزرگان دین کی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب نبی پاک کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ کی کیا حالت ہوا کرتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ اس قدر روتے کہ آنکھوں میں آنسو باقی نہ رہتے. ہائے ہائے. اتنا روتے کہ آنکھوں میں آنسو بھی باقی نہ بچتے تھے. کیا بات ہے. اللہ ان بزرگان دین کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. نبی پاک کے ذکر پر ہمیں بھی ایسا شوق نصیب فرمائے. امیر علیہ سنت کا ایک شعر ہے نا، کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی، کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی،
आंख भी उमंड आती, दिल भी गम से भर जाता। अल्लाह नबी पाक से ऐसा इश्क नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। दारोगाए जन्नत हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के कान में आकर क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारोगा जन्नत रिज़वान अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान में आकर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको मुबारक हो कि आपको तमाम पैगम्बरों का इल्म इनायत किया गया और आप सबसे ज़्यादा दानिशवर और बहादुर हो। हजरत रिजवान जो कि दारोगाए जन्नत हैं, जन्नत के दरवाजे पर आपकी समझ ले ड्यूटी है, आपने नबी पाक के कान में कहा कि ए मोहम्मद, तुमको बशारत हो कि सब पैगंबरों का इल्म आपको अता किया गया है और आप सबसे ज्यादा दानिशवर और बहादुर हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 3-3 सवाल, तीनों के सही जवाब। अब जो सवाल हैं वो ऑप्शन बेस हैं। ऑप्शन पूछेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, विदाउट ऑप्शन, बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे। ये भी याद रहे कि ये क्वेश्चंस इनके सिलेबस में शामिल नहीं हैं। अटक वालों से सवाल है, वो कौन सी नमाज थी जिसमें तहवील किबला के लिए वही उतरी? ऑप्शन चाहेंगे तो हम ऑप्शन भी बताएंगे। जोहर की नमाज थी जनाब। 3 ऑप्शन थे, जोहर, असर और मगरिब। इन्होंने कहा जोहर, बगैर ऑप्शन के जवाब दिया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बताइए जन्नतों की तादाद कितनी है? ऑप्शन देना चाहेंगे या बगैर ऑप्शन के जवाब देंगे? 8, 9 या 10? 3 ऑप्शन हैं, इन 3 में से एक जवाब दुरुस्त है। अब आप सही जवाब देंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। 10। आपने कहा 10 जन्नतें हैं, जन्नतों की तादाद 8 है। आपसे मिस्टेक हो गई है, कोई नंबर नहीं मिलेगा। बारी अटक वालों की है। बैतुर रिजवान किस सिने हिजरी में हुई? बैतुर रिजवान किस सिने हिजरी में हुई? जवाब देना चाहें या ऑप्शन लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैतुर रिजवान 6 सन हिजरी में हुई थी। ऑप्शन ना लेकर जवाब देना बड़ा रिस्की होता है क्योंकि कोई नंबर नहीं मिलता गलत जवाब देने पर। 3 ऑप्शंस मेरे पास थे, 6 सिने हिजरी, 9 सिने हिजरी या 10 सिने हिजरी। बैतुर रिजवान सुलह हुदैबिया के मौके पर हुई थी और सुलह हुदैबिया 6 हिजरी को हुई। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। जेलम वालों की बारी है। इस्लाम में नमाज ईद उल फितर की जमात पहली मर्तबा कब हुई? चाहे तो ऑप्शन लें और चाहे तो बगैर ऑप्शन के जवाब दें। ईद उल फितर की नमाज बाजमात सबसे पहले कब हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले नमाज ईद उल फितर 2 हिजरी को अदा की गई। विदाउट ऑप्शन जवाब दिया है। मेरे पास 3 ऑप्शन थे, 2 हिजरी, 4 हिजरी या 6 हिजरी। कहीं पढ़ा था ऐसी कह दिया है? याद आ रहा है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। जेलम वाले और अटक वालों ने अपने जवाबात दिए। नंबर्स इनके आपके सामने हैं। स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले वक्त हुआ है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से कुछ सवालात करते हैं। जी सवाल ये है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? हजरत इसहाक के वालिद का नाम। हजरत इसहाक के वालिद, गुड क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अनस अत्तारी याकूब। हजरत याकूब जी। जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद दायम अली है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अच्छा जी, नहीं जी। क्वेश्चन इज वेरी गुड। हजरत इसहाक के वालिद का नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद उमर फारूक अत्तारी, मरकज़ी जामिअतुल मदीना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जी। हजरत इस्माइल के भाई थे आप, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। बावाज़े बुलंद क्या कहेंगे? सुभान सुभान अल्लाह। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल एक बड़ी प्यारी किताब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत,
156 सफ़हात पर मुश्तमिल है, और ये जब वफाकी वजारत मजहबी उमूर का जो कुतबी सीरत का मुकाबला हुआ था उसमें भी इस किताब ने पहला नंबर हासिल किया था। तो मदरी चैनल के नाज़रीन, आप इसको घर बैठे भी इस हासिल किताब कर सकते हैं। को सदारती अवार्ड दिया गया है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक है, इसको ज़रूर हासिल करें। इतनी ज़ख़ीम भी नहीं है, इतनी बड़ी किताब भी नहीं है, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट इस किताब से सीरत मुस्तफ़ा ज़रूर पढ़ें आप इंशाल्लाह, माशाल्लाह। अगला सवाल कीजिए। हज जिंदगी में कितनी बार फर्ज हुआ, फर्ज है? एक बार। एक बार किस पर? हज हज पर, हाजी वालों पर। चले जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह जी। मदनी चैनल के नाजरीन, हज उस पर फर्ज है जो कोई साहिब इस्तिताअत, तो इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनको सौगात मदीना तोहफे में दी जाएंगी माशाअल्लाह। तो एक और सवाल, कौन जवाब देगा? चलें जी, देखते हैं। जन्नतुल माला और जन्नतुल बकी, ये दोनों कब्रिस्तान कहाँ वाक़ हैं? किस्मत यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी है कुरान के जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मक्का में और एक मदीना में। कौन सा मक्का में, कौन सा मदीना? जन्नतुल माला मक्का में और जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में। क्या बात है, इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है और इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम इंशाअल्लाह परफ्यूम तोहफे में देंगे, इतर तोहफे में देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जनाब, ये तहाइफ भी बट रहे हैं और हज के हवाले से जो सवाल हुआ कि ज़िंदगी में कितनी बार हज फ़र्ज़ है, तो मुझे एक बड़ी प्यारी हदीस और इसमें भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का कितना प्यारा यूँ समझे कमाल कह लें, नबी पाक की अथॉरिटी कह लें कि एक सहाबी ने नबी पाक से सवाल किया अलैहिस्सलाम कि हुज़ूर क्या ज़िंदगी में हज एक बार फ़र्ज़ है? तो प्यारे आका खामोश रहे। दोबारा सवाल किया, क्या हुज़ूर ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है? प्यारे आका खामोश रहे। जब तीसरी बार सवाल हो तो नबी पाक ने फरमाया कि अगर मैं कह देता, बल्कि सवाल ये था कि क्या ज़िंदगी में हर साल हज फ़र्ज़ है? प्यारे आका खामोश है। दोबारा सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, फिर खामोश रहे। फिर नबी पाक ने तीसरी बार के बाद फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता। यानी यहाँ दो बातें सीखने को मिल रही हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसे इख्तियार दिए थे कि अगर आप अपनी ज़बान से ये फरमा देते कि हर साल हज फ़र्ज़ है तो फिर हर साल हज फ़र्ज़ हो जाता, और फिर फरमाया ज़िंदगी में एक बार हज फ़र्ज़ है। तो बहरहाल क्या शान है मेरे आका की, अल्लाह करीम ने अपने हबीब को कैसा बाइख्तियार बनाया। मौलाना हसन अदा खान साहब का शेर है ना कि कुंजी तुम्हें अपने ख़जानों की दी खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। सुभान अल्लाह। अल्लाह नबी पाक की हम सबको बरकत नसीब फरमाए। यहाँ सेगमेंट कंप्लीट हुआ, आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। जी, 8 नंबर है जहलम वालों के, 10 नंबर है अटक वालों के। अब अगला सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क के बोल। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब 5-5 अशार पूछने हैं और दोनों टीमों से सुनना है। पहला शेर है, कमाल का शेर है। जुगनू चमके पत्ता खड़के, मुझ तन्हा का दिल धड़के। जुगनू चमके पत्ता खड़के, मुझ तन्हा का दिल धड़के, डर समझाए कोई पौन है या अगिया बेताली है। डर समझाए कोई पवन है या अगिया बेताली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बादल गरजे बिजली तड़पे, धक से कलेजा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बन में घटा की भयानक सूरत कैसी काली काली है। बन यानी जंगल में, बन में घटा की भयानक सूरत कैसी काली काली है। ये वही कलाम है नाजरीन। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। आला हजरत ने वो नक्शा खींचा है कि बंदा अकेला हो और बादल भी गरज रहे हों और जनाब कोई पत्ता भी खड़क रहा हो, दिल भी धड़क रहा हो, ऐसी कैफियत है। अब इसको अगर इमेजिन करें तो आला हजरत आज के दौर के मुताबिक हमें समझा रहे हैं कि कहीं ईमान के डाकू घूम रहे हैं, कहीं अकीदे पर अटैक करने वाले घूम रहे हैं, कहीं हराम रोजी लेकर लोग घूम रहे हैं। हमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं बुराइयों में और हमें ईमान सलामत लेकर ये जिंदगी का जो जंगल है ये पार करना है।
بہت خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ سونا پاس ہے, سونا بن ہے, سونا زہر ہے اٹھ پیارے, تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی, تیری مت ہی نرالی ہے. جب تیرے پاس ایمان کا سونا ہے تو اب یہاں غفلت سے نہیں سونا بلکہ اس کو سنبھالنا ہے. اللہ ہم سب کو اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا نصیب فرمائے. اب کریں گے اگلا سوال. کیا خوبصورت شعر ہے, انشاءاللہ نعت خواں بھی ہمیں سنائیں گے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. جواب درست دے دیا ہے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, کہ جسم میں جان نہیں. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شرف کے قطعہ ہیں نسبتیں, وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شرف کے قطع نسبتیں, وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. کوئی قید و یاس و امید سے, وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. ہائے ہائے, کوئی کہہ دو یاس و امید سے, وہ کہیں نہیں کہ کہاں نہیں. جواب درست دے دیا ہے. گناہ مغفور دل روشن, خن کا آنکھیں جگر ٹھنڈا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گناہ مغفور دل روشن, خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا. تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا. تعال اللہ ماہ طیبہ عالم تیری طلعت کا. جواب درست دے دیا ہے. جنا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے, گلشن میں جا باقی. چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت. ہائے ہائے, چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. جواب درست دے دیا ہے. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے, گلشن میں جا باقی. نہ رکھی گل کے جوش حسن نے, گلشن میں جا باقی. چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا. چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت. یہ شعر بھی ختم نبوت پر کیا کمال کا شعر ہے کہ نبی پاک جب دنیا میں تشریف لائیں. اب اس کو ایک باغ سے شاعر نے بڑی پیاری مثال دی. اعلیٰ حضرت کا غالباً شعر ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے, گلشن میں جا باقی. ایسا گلاب کھلا کہ اب کسی کا حسن جو ہے نا اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے, سبھی ماند پڑ گئے ہیں. تو اب کیسے کوئی جو ہے وہ غنچہ چٹکتا باغ رسالت میں. اب کسی اور نبی کی حاجت ہی نہیں, نہ کسی نبی نے آنا ہے. ہمارے آقا تشریف لائے اور بات پوری ہو گئی ہے, اور نبی پاک ہی سب سے آخری نبی ہے. سبحان اللہ. اب باری ہے اٹک والوں کی. دیکھا تھا خواب خار حرم اندلیب نے, کھٹکا کیا آنکھ میں شب بھر خیال گل. کھٹکا کیا ہے آنکھ میں شب بھر خیال گل. جواب درست دے دیا ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. جواب درست دے دیا ہے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجے رضا کو
जनाब अब बारी फिर अटक वालों की है। पनाहे दामने दश्ते हरम में चैन आता। पनाह दामने दश्ते हरम में चैन आता, न सब्र दिल को गजाले रमीदा होना। क्या बात है, न सब्र दिल को गजाले रमीदा होना था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये कैसे खुलता कि उनके सिवा शफी नहीं। अबस ना औरों के आगे तपीदा होना था। अबस न औरों के आगे तपीदा होना था। जो मैं इस शेर का मतलब समझाऊं, बहरहाल आला हजरत की तो क्या शान है, यानी क्या खूबसूरत बात समझ आ रही है इससे। ये कैसे खुलता, ये कैसे पता चलता कि नबी पाक के सिवा शफी कोई नहीं है, आपके सिवा शफात किसी और ने नहीं करनी है। कहते हैं ना, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। तो आला हजरत कहते हैं कि कैसे पता चलता, जब तक दूसरे नबियों के पास गए नहीं, सबने कहा इज़हबू इला गैरी, इधर से कहीं और जाओ, किसी और के पास जाओ। तो पूरा महशर घूम कर जब नबी पाक के पास आएगा तो फिर पता चलेगा कि शफी कौन है। अब जरा समझिए शेर को, क्या कहते हैं, ये कैसे खुलता कि उनके सिवा शफी नहीं, अबस न औरों के आगे तपीदा होना था। सबके पास गए, बहुत बड़ा ट्रैवल किया और जनाब परेशान भी हुए, मगर जब आका के पास पहुंचे और आका ने क्या कहा, अना लहा होगा, अना साहिबुकुम। आलादत एक और जगह यही अंदाज कहते हैं ना, खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कही कहीं भी बनी ये बेखबरी, ये खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये कैसे खुलता के उनके सिवा शफी नहीं, चलिए इसी कलाम का एक शेर है माशाअल्लाह जी, बख्ता सुन। पहले जरा मैं इनसे सवाल कर लूं, अगर आप भी तैयार रहिएगा। ठीक है। रजा जो दिल को बनाना था जलवा गाहे हबीब। क्या खूबसूरत शेर कहते हैं, इसी कलाम का मक्ता है। मैंने कई बार कहा है कि आला हजरत का जो मक्ता होता है ना, वो तो कहते हैं ना इत्र होता है। सुभान अल्लाह। रजा जो दिल को बनाना था जलवा गाहे हबीब। तो प्यारे खुद कसीदा होना था। नहीं, थोड़ा सा ठीक करें शेर। तो प्यारे कैदे कसीदा होना था। नहीं, फिर भी ठीक नहीं है। चलें और किसी से कोशिश की कि आप पूरा पढ़ लें। तो प्यारे कहदे खुदी से रहीदा होना था। हाँ, आला हजरत अपने आप को समझाते हैं, रजा अगर दिल में नबी पाक के जलवे बसाने हैं ना, तो ये खुदी है ना, जो मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, तो इससे अपने आप को आज़ाद करना होगा। रहीदा यानी उससे अपने आप को आज़ाद करना होगा। कैदे खुदी से अपने आप को, अपने दिल को तकब्बुर की, हुब्बे जा की कैद से रिहा करो और फिर आजजी का पैकर बन जाओ, तो दिल तुम्हारा भी जलवा गाहे हबीब बन जाएगा। रजा जो दिल को बनाना था जलवा गाहे हबीब, तो प्यारे कैदे खुदी से रहीदा होना था। अल्लाह हमारे दिलों में भी हमें आजजी नसीब फरमाए और इस दिल को नबी पाक के जलवों से जगमगा दे। रजा जो दिल पुरानी तर्ज याद दिला दी और हाजी मुश्ताक याद दिला दिया आपने। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत ये तर्ज पढ़ते थे वो। चलें अज़्ज़ा वजल 40 फरामीन मुस्तफ़ा और इनकी तौज़ी पर मुश्तमिल किताब फैज़ान चहल हदीस। इसमें 40 अहादीस हैं, नीयत की अहमियत, कामिल ईमान वाला कौन, और बुखार की बरकतें भी होती हैं, ये भी है और भी बहुत कुछ। ये रिसाला इनको तोहफे में दिया जा रहा है। माशाअल्लाह 40 अहादीस हैं इसमें, ये रिसाले को हासिल कीजिए, बरकतें लूटें। चलें जनाब एक और शेर सुनते हैं। आसान पूछूं या मुश्किल पूछूं? ये जो आपने भी कहा ना कि याद दिला दिए किसी एक कलाम की, उस कलाम से शेर पूछ लें। हाँ, मेरे ज़हन में भी आ रहा था, मुझे तर्ज इतना मजा आ रहा था कि मैंने कहा वही कलाम उसी तर्ज में सुने। चलिए उसी कलाम का पूछ लेते हैं। अभी अभी तो चमन में थे
چہ چہے ناگاں. تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کمال کا شعر ہے. چلیں. ابھی ابھی تو چمن میں تے چہ چہے ناگاں. یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا. ہے یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا. یہ اعلیٰ حضرت کا وہ کلام ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے مدینے سے واپسی پر، مدینے کی جدائی پر جو بڑا کمال کا کلام لکھا ہے. خراب حال کیا دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا. وہ کیا خوبصورت تخیل ہے کہ ابھی ابھی تو چمن میں چہچہے سن رہا تھا، پھولوں کی مہک تھی، چڑیوں کی ایک خوبصورت آوازیں تھیں، اور اب یہ درد کیسا اٹھا کہ مدینے سے واپس جانا ہے، اب گھر جانا ہے. اب اس نے جی کو نڈھال کر دیا. وہ سارا سرور، وہ ساری کیفیت ختم ہو گئی ہے. اللہ مدینے پاک بار بار جانا بھی نصیب فرمائے اور مدینے کا سوز بھی، مدینے کا عشق بھی نصیب فرمائے. ابھی ابھی مدینہ کا ایک اور شعر سنا دیں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. بدری منہ نے ہاتھ اٹھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ رضا ہے. جی بیٹا. غفلت خاص رخصت قافلہ رخصت قافلہ کا شو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چھوٹے سے منع کو بھی یاد ہے. اور کتنا پیارا شعر ہے کہ آپ تخیل کریں کہ قافلہ تیار ہے اور قافلہ کہہ رہا ہے چلے بھائی جلدی چلے، مدینے سے باہر جانا ہے. حضرت کہتے ہیں آقا کے قدموں میں سونے دو نا، کیوں مدینہ چھوڑنے کی باتیں کرتے ہو. سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. اللہ مدینہ ہمارا مسکن بنا دے، مدینہ پاک ہی ہمارا مدفن بنا دے. رخصت قافلہ ماشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. حضور ہم بھی ہیں انشاءاللہ. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں. ابھی کچھ ناظرین کو لے لیتے ہیں. جی ناظرین کال کیجیے. جی. میرا نام عبدالواحد اتاری ہے. میں ضلع چکوال کے گاؤں لہڑی کاکا سے بات کر رہا ہوں. میں ٹیم اٹک کے ساتھ ہوں. ہمارے لیے مدینے کی دعا کر دے. اللہ آپ کو ہم سب کو مدینے کی، مکے کی بار بار حاضری عطا فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام محمد مان ہے. میرا نام شادم بیگ ہے. ہم چکوال سے بات کر رہے ہیں. میں ٹیم اٹک کے ساتھ ہوں. میں ٹیم جیلم کے ساتھ ہوں. آپ ہمارے لیے مدینے کی دعا کر دیں. آپ چکوال کب آئیں گے؟ یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر دو افراد ہیں تو دونوں ایک ایک ٹیم چوز کر لیں، تو اس سے آپ کے گھر میں بھی ایک خوبصورت کمپٹیشن کریٹ ہوگا. اور اللہ پاک آپ سب کو بار بار مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے. زندگی رہی تو کبھی چکوال بھی آنا ہوگا، جسے یہ سب آپ فرما رہے تھے. اچھا، آپ نے بھی ماشاءاللہ حاجی مشتاق کے حوالے سے تذکرہ کیا. یقیناً دعوت اسلامی کے ون آف دا بیسٹ نعت خوانوں میں سے ہیں اور پرانی یادیں تازہ ہوئی. تو ایک پرانی یاد میں اور آپ سے تازہ کروانا چاہ رہا ہوں اور آپ ہی وہ بتائیں گے کہ ایک چھوٹے بچے نے امیر اہل سنت سے چل مدینہ کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے انہیں کہا تھا میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، وہ آپ شعر سنا دیں. تو پھر وہ پتہ نہیں سنا پائے. پھر امیر اہل سنت دوسرا شعر دیا
تو میں وہ دونوں شعر آپ سے سننا چاہوں گا اور پھر میں بتاؤں گا کہ وہ بچہ کون تھا. ویسے تو یہ بات کل ٹیلی تھون جنہوں نے دیکھی ہے ان کو پتہ چل گئی ہوگی، اور چلے میں شعر بتا دیتا ہوں. اس بچے کی عمر میرا خیال ہے اس وقت غالباً 15 سال ہوگی یا 16 سال ہوگی. اس کے سامنے ہی مدینہ شریف کا ایک قافلہ ترتیب پا رہا تھا اور چل مدینہ کا قافلہ ترتیب پا رہا تھا. تو اس نے جا کر ریکویسٹ کی کہ آپ سب کو مدینہ لے جا رہے ہیں، مجھے بھی لے جائیں. امیر علیہ سنت کیفیت میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں شعر پڑھتا ہوں، یہ شعر آپ دوبارہ پڑھ دیں تو آپ چل مدینہ. وہ شعر اس بچے کے لیے تو واقعی بہت مشکل تھا. وہ شعر یہ تھا: اے آہ میرے دل کی لگی اور نہ بجھتی، اے آہ میرے دل کی لگی اور نہ بجھتی، کیوں تو نے دھواں سینہ سوزاں سے نکالا. وہ اس وقت اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا شعر، تو وہ نہیں سنا سکا. تو امیر علیہ نے فرمایا اچھا نہیں یاد ہے؟ کہا نہیں یاد ہے. کہا ایک اور شعر پڑھتا ہوں، چلو وہ سنا دو پھر چل مدینہ. اب وہ شعر کیا تھا: ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں در پر، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی جو پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. شعر دونوں بڑے کمال کے ہیں. وہ بچہ اس وقت بھی وہ شعر نہیں سنا سکا، مگر آج تک اس کے بعد وہ کبھی بھولا نہیں ہے وہ شعر. تو یہ ایک کیفیت تھی بزرگوں کی، اور انہوں نے ایک مدنی چلیں کہ ناظرین وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی خود تھے ماشاءاللہ. پھر عبدالحبیب بھائی یہ پھر آپ کی امیر سنت کا مدینہ شریف حاضری کا سبب پھر کیسے بنا؟ اس وقت تو نہ بن سکا لیکن بعد میں کیسے بنا؟ اس وقت وہ قافلہ ہمیں روتا ہوا چھوڑ کر روانہ ہو گیا اور حاضری نہیں ہو سکی. یہ تو سمجھے کہ 2018 میں جب امیر علیہ سنت کا حج کا سفر ہوا تو جہاں دیگر عاشقان رسول کو سعادت ملی وہاں مجھ پر بھی کرم ہوا اور امیر علیہ سنت اپنے ساتھ لے گئے. تو زندگی میں پہلی بار جو امیر علیہ سنت کے ساتھ چل مدینہ کے طور پر مکہ مدینہ کی حاضری کا شرف ملا وہ 2018 میں ملا. الحمدللہ، کیا بات. اللہ پاک بار بار یہ شرف ہمیں نصیب فرمائے. چلے ناظرین ایک بار پھر دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی ہزاروں طلبگار تھے، سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے. جناب بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے امت کی کشتی اور ستارے. ناظرین یہ دو حدیثوں کا ایک خوبصورت کمبینیشن اس سیگمنٹ کا نام رکھا گیا ہے. امت کی کشتی کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ میری آل جو ہے، میری جو نبی پاک فرماتے ہیں میری اہل بیت امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس پہ سوار ہو جائے گا وہ پار ہو جائے گا. تو گویا امت کی کشتی کون ہے؟ میرے آقا کی آل، اہل بیت اطہار. اور آقا فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اطاعت کرو گے، جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو امت کے ستارے کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں. اور میرے رضا کیا کمال کی بات لکھتے ہیں کہ دریا پار کرنے کے لیے کشتی بھی چاہیے، ستارے راستہ بتانے والے بھی چاہیے. تو اہل سنت کا بیڑا پار ہے کیونکہ کشتی اہل بیت ہے، ستارے صحابہ ہیں. اہل بیت سے بھی انہیں پیار ہے، صحابہ سے بھی انہیں پیار ہے، اور ہم سب کا بیڑا اب اس سیگمنٹ میں بھی ہم نے ایک بڑی خوبصورت ترتیب کا لحاظ رکھا ہے کہ آج یہ سیگمنٹ کا پہلا پروگرام ہے. تو سب سے افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی ہستی ہیں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں. تو آج پہلے سیگمنٹ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانیں گے. سوال کریں گے اٹک والوں سے اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، لقب، کنیت بتائیں، نیز آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے. ایک ہی سوال میں کئی سوال ہیں، یہ جواب دیں گے. اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک اور بات ناظرین آپ سے کر لوں کہ اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے تو بہت سارے لوگ کہیں گے ابو بکر. یاد رہے ان کا نام ابو بکر نہیں ہے. اب ذرا سنیے گا جواب کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب صدیق و عتیق ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عام الفیل کے 2 سال چند ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا کیا ہوئے۔ بات ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق و عتیق ہیں، آپ عام الفیل یعنی جو ہاتھیوں والا سال تھا، جو ہاتھیوں کا واقعہ ہوا، اس کے 2 سال اور چند ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب آپ کی اور نبی پاک کی عمر میں آلموسٹ 2 سال کا فرق تھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چند فضائل و کمالات بتائیں۔ بلکہ میں آپ سے پہلے ایک اور سوال کر لیتا ہوں کہ اسلام کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مبارک حلیہ کیسا تھا؟ اس سوال کا جواب آپ دیں۔ کیسے دکھنے میں، آئے ہائے، نبی پاک کے قریبی ساتھی، آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار کم گوشت والے سفید رنگ اور ہاتھ کی پشت کی رگیں واضح نظر آتی تھی۔ جسم مبارک کیسا تھا؟ اور جسم مبارک پتلا تھا، دبلا۔ جی، جسم دبلا تھا، آپ کا رنگ سفید تھا، رخسار کم گوشت والے تھے، چہرہ اقدس اور ہاتھ کے پشت کی رگیں واضح نظر آتی تھیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چند فضائل و کمالات سنائیے۔ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آبگینہ چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد تمام مخلوق سے افضل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھانے کا شرف بھی ملا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کے پوتے پوتیاں اور نواسے سب صحابی ہے، اور یہ ایسا اعزاز ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، بیٹے بیٹیاں پوتے اور نواسے بھی شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے۔ آپ 4 نسلوں کے صحابی کہلاتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ انبیاء اور مرسلین ملائکہ اور حاملین عرش کے بعد تمام مخلوقات الہی میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، اور نبی پاک کی ظاہری حیات میں 17 نمازیں پڑھانے کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ یہ مرتبہ ہے صدیق اکبر کا۔ کیا بات ہے جناب۔ اب باری ہے جہلم والوں کی۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کب ہوا؟ نیز بوقت وصال آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 13 ہجری 22 جمادی الاخری 23 اگست 634 عیسوی پیر اور منگل کی درمیانی شب مغرب اور عشاء کے درمیان ہوا، اور آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ کیا بات ہے۔ نماز جنازہ کنہوں نے پڑھائی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر فاروق نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ امیر اہل سنت نے بڑے پیارے ہمیں نعرے عطا فرمائے ہیں، آئیے مل کر نعرے لگاتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، حضرت مولا علی جنتی جنتی، جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں، رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، گدا صدیق اکبر کا، خدا سے فضل پاتا ہے، خدا فضل سے
अकबर का खुदा के फज़ल से मैं हूँ गदा सिद्दीक़ अकबर का। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए नाजरीन एक कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान अत्तारी स्पेन अंदलूसिया से अर्ज़ कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मकबूल आम सिलसिला मदनी चैनल का जारी सारी है। अल्लाह ताला तमाम टीमों को शाद आबाद रखे, बरकतें अता फरमाए। बिलख़ुसूस ज़ैनी आज़माइश की टीम को, हमारे प्यारे रुकन शूरा, अल्लाह ताला आपको आपकी पूरी टीम को सेहत व आफ़ियत वाली सलामती वाली दराज़ी उम्र बिलखैर अता फरमाए। बिलख़ुसूस कल के जो प्रोग्राम के अंदर आई सब आपकी एक्टिविटीज़ आपकी माशाल्लाह चुस्ती वगैरह देखी गई। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। इतनी लंबी ट्रांसमिशन आपने की, आज एक मरतबा फिर आप लाइव प्रोग्राम में हाजिर हैं। जैसे ऐसा बिलख़ुसूस आप प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग करके आप चले जाते हैं तो बाद में चलें जनाब, अगली बात शायद कट गई, लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की और बरकत अता फरमाई। अगली कॉल दीजिएगा। मैं हूँ अहमद यान अत्तारी। मैं हूँ गुलाम हो दत्तारी। हम दोनों भाई हैं तौसा से। हम आज ज़हनी आज़माइश का कलाम सुनाएंगे। ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल को रोशन करे अब गीना चलो। इल्म का नूर है तुम भी भर लो सराफ़े मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। आइए नाज़रीन चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 22 नंबर जहलम के हैं, 24 नंबर अटक के हैं, 2 नंबर से अटक वाले आगे हैं, मगर अभी वक्त काफी बाकी है। अगला सेगमेंट है क्या आया क्या गया। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। दोनों टीमों ने गौर से देखना है। पहले बारी अटक वालों की है, देखिए क्या है जो आ भी रहा है और उसके बाद जा भी रहा है। गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ। गौर से, आज कुछ नया भी हो सकता है। और पसीना चलो चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप। बताइए कौन सी किताब है जो ऐड हुई है। गौसे पाक का शौक़ इल्म दीन। क्या ये जवाब दुरुस्त है? गौसे पाक का शौक़ इल्म दीन। जी जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब मैं इस किताब का तारुफ पेश करूंगा। बड़े गौर से दोनों टीमों ने सुनना है, क्योंकि इसी से ही फिर सवालात भी होंगे। गौसे पाक का शौक़ इल्म दीन, इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे गौसे पाक की इल्मी शान व शौकत। गौसे पाक ने बड़े मुश्किल वक्त में बड़ी मेहनत और लगन के साथ इल्म दीन हासिल किया। आप खुद फरमाते हैं, मैं अपने तालिब इल्मी के ज़माने में असातिज़ा से सबक लेकर जंगल की तरफ निकल जाया करता था। फिर बयाबानों और वीरानों में दिन हो या रात, आंधी हो या बरसात, गर्मी हो या सर्दी, अपना मुताला जारी रखता था। उस वक्त मैं अपने सर पर एक छोटा सा इमामा बांधता और मामूली सी तरकारियां यानी सब्जियां खाता। कभी कभी ये तरकारियां भी ना मिलती, मगर मैं अपना मुताला जारी रखता। फिर नींद आती तो खाली पेट ही कंकरियों से भरी हुई ज़मीन पर सो जाता। इमाम इब्ने कुदामा हम्बली रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में हुजूर गौसे आज़म के बारे में सवाल किया गया तो आपने जवाब दिया कि हमने आप रहमतुल्लाहि तआला की उम्र का आखिरी हिस्सा पाया और गौसे पाक के मदरसे में क़याम किया। हमारा इस तरह ख्याल रखा जाता कि कभी तो गौसे आज़म अपने शहजादे हज़रत याहिया को हमारी जानिब भेजते, वो हमारे लिए चराग जलाते। आप रहमतुल्लाहि तआला अपने घर से खाना भेजा करते। कुन जहन तालिब इल्म पर शफ़क़त। मेरे मुर्शिद गौसे आज़म का दीनी तलबा पर शफ़क़त का एक पहलू ये भी था कि आप उनकी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज फरमा दिया करते थे। दुआए अत्तार या रब्बुल मुस्तफ़ा, जो कोई 17 सफ़हात का रिसाला गौसे पाक का शौक़ इल्म दीन पढ़ या सुन ले, इसे इल्म दीन हासिल करने का शौक़ और अमल की तौफ़ीक़ अता कर और माँ बाप समेत उसकी मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह। तो सब नियत करें इंशाअल्लाह ये रिसाला हासिल करेंगे, इसका मुताला भी करेंगे इंशाअल्लाह। अपने तालिब इल्मी के ज़बान के मुतालिक गौस पाक क्या इरशाद फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने असातिज़ा से सबक हासिल करने के बाद जंगल की तरफ चला जाया करता था। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, आंधी हो या
ہوا طوفان. میں اپنا مطالعہ جاری رکھا کرتا تھا. اس زمانے میں میں چھوٹا سا امامہ باندھا کرتا تھا اور اپنے پاس ترکاریاں رکھا کرتا تھا اور انہیں کھاتا تھا. اور کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ ترکاریاں بھی میسر نہ آتی تھیں تو میں کنکروں کی زمین پر بھوکا سو جایا کرتا تھا. یہ آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا تھا یا ابھی سنا اور اس کا جواب دیا؟ ابھی سنے. کمال ہے جناب، جواب بالکل درست دے دیا ہے. امام ابن قدامہ حنبلی کی بارگاہ میں حضرت غوث اعظم کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آبگی نہ چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں آخری عمر میں حضور غوث پاک کا جو عرصہ میسر آیا، اور جب ہم آپ کے مدرسہ میں داخل ہوئے تو آپ ہم پر بڑا شفقت فرمایا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو ہم کی طرف بھیج دیا کریں گے اور چراغ لے کے بھیج دیا کرتے تھے. آپ کی یہ بھی بات بڑی اچھی تھی کہ آپ کن ذہن جو طالب علم کی ان کی جو غلطیاں ان کو نظر انداز کرتے. چلے جناب، جواب بالکل درست دے دیا ہے. غوث پاک کا طلبہ کے ساتھ انداز کیسا ہوتا تھا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنزین طلباء کرام تھے، غوث اعظم طلباء کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، نظر انداز کر دیا کرتے تھے، اور جو کنزین طلباء تھے ان کا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے. جناب بعض اوقات پہلے والے دوسروں کا جواب آسان کر دیتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. امیر اہل سنت نے رسالہ غوث پاک کا شوق علم دین پڑھنے والے کو کیا دعا دی؟ سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ غوث پاک کا شوق علم دین پڑھ یا سن لے تو اسے علم دین کا شوق عطا فرما اور ماں باپ سمیت اس کی مغفرت فرما. کیا بات ہے، اتنی پیاری دعائیں اللہ کے ولی سے ملیں تو پھر کیوں نہ جناب ہم بھی یہ رسالہ پڑھیں. جواب درست دے دیا ہے. کمال کے لوگ ہیں جناب، ابھی سنتے ہیں ابھی یاد کر لیتے ہیں. سب کو اللہ پاک علم نافع نصیب فرمائے. اب باری ہے جہلم والوں کی، کچھ دکھایا جائے گا. کیا آیا کیا گیا؟ نور ہی نور ہے، علم یہ نور سے آیا ہے. مدنی چینل کے پروگرام لگ رہے ہیں، یہ تو کڈز مدنی چینل کے پروگرام ہیں، بڑے پیارے پیارے پروگرام ہیں. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. قرآن ٹائم. جی ان کا کہنا ہے کہ قرآن ٹائم جو ہے یہ پہلے نہیں تھا اور اب آ گیا ہے، اور لگتا تو یہی ہے کہ جواب ان کا درست ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی کڈز مدنی چینل کے پروگرام دیکھا کریں، بڑے کمال کے پروگرام ہیں اور بچوں کو دکھائیں، اور بچے جو ہیں انشاءاللہ اس سے سیکھیں گے بھی، اخلاقیات بھی ان کے بہتر ہوں گے، سنتوں پر عمل بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انہیں نصیب ہوگا. بہت خوبصورت سیگمنٹ اختتام پذیر ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ایک بار پھر اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے، اور اب وقت ہوا ہے کہ انشاءاللہ پہلے کال دیتے ہیں. جی میرا نام محمد بلال رضا اختاری ہے. میں عارف والا سے بات کر رہا ہوں. میرا حاجی عبدالحبیب انکل سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ شعر سنا دے جس کے اندر لفظ محشر آتا ہو. اچھا میں نے سنانا ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اچھا جناب، ایک ہم نے خوبصورت آپ کو پیکج دکھانا ہے. ہمارے قبلہ یوسف شاہ صاحب ایک اسلامی بھائی سے ملنے گئے، انہوں نے وہاں جا کے کیا دیکھا اور ان اسلامی بھائیوں نے کیا سنا، اب ذرا بہت خوبصورت باتیں ہیں. آئیے ذرا، اگر وہ ریڈی ہے پیکج تو وہ ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی آئیے دیکھتے ہیں. عاشقان رسول کی دینی تحریک الحمدللہ قرآن کے فیضان کو کس طرح عام کر رہی ہے. آنکھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود انہوں نے الحمدللہ موبائل میموری کارڈ کے اندر تفسیر صراط الجنان کو ڈاؤن لوڈ کیا اور 23 دن کے مختصر وقت کے اندر پوری قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کو سنا. سننے کے بعد ان پر کیا کرم ہوا وہ بھی جانیں گے. ہم چلتے ہیں ان اسلامی بھائی کی طرف. فراد بھائی یہ بتائیے کہ آپ کو یہ ذہن کہاں سے ملا کہ میں بھی قرآن کا جو تفسیر قرآن جو ہے یہ میموری کارڈ میں ڈاؤن لوڈ کروں، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد پھر اسے سنوں، اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اہتمام کیا اس کا. یہ ذہن کہاں سے ملا آپ کو؟ جب میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا نا مسجد، تو ہمارے جو امام صاحب تھے نا،
تو وہ جو ہے وہ تفسیر قرآن صبح فجر میں جو ہے نا اس کا حلقہ لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کو سن کے میرا جو ہے نا دل چاہا کہ میں بھی تفسیر قرآن سنوں پورا. پھر میں نے نعت خواں عظیمت طاری سے کہا تو عظیمت طاری نعت خواں جو ہیں انہوں نے مجھے تفسیر صراط الجنان کا کارڈ لا کر دیا. ماشاءاللہ. کیا ڈیوریشن تھی اس کی؟ ٹوٹل کتنے گھنٹے کا یہ میموری کارڈ میں قرآن مجید کی تفسیر آئی ہے؟ 128 گھنٹے 12 منٹ اور 22 سیکنڈ. ماشاءاللہ. کس میں سنتے تھے آپ یہ؟ اسپیکر میں. اچھا دکھائیں، اسپیکر ہے جیب میں. اس آیت سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو عورت کے 1000 بار معذرت کرنے، گر گڑا کر پاؤں پڑنے، طرح طرح کے واسطے دینے کے باوجود اپنی ناک نیچی نہیں کرتے اور صنف نازک کو مشق ستم بنا کر اپنی بزدلی کو بہادری سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان بہادروں کو عاجزی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری ایک خواہش یہ ہے کہ میں کسی طرح جو قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو جو نا وہ ایک دفعہ دیکھوں آنکھوں سے. اچھا ماشاءاللہ. یہ میری خواہش ہے. اور دوسری خواہش کیا ہے؟ اور دوسری یہ خواہش ہے کہ میں مدینہ شریف جا کر سبزی گنبد دیکھوں. قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر انہوں نے مکمل جب سن لی تو اس کے بعد کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ 12 اکتوبر جمعے کے دن جب صلاۃ الاسلام پڑھا تھا نا تو مجھے جب یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام جب امام صاحب نے پڑھا تھا نا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کی کیا بات ہے. راہ نجات ہے، قرآن راہ ہدایت ہے، اور قرآن پاک اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو دعوت اسلامی نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں بہت ہی شاندار تفسیر قرآن صراط الجنان ہمیں عطا فرمائی. پھر یہ تفسیر قرآن صراط الجنان کی ایک اپلیکیشن بھی موجود ہے، اگر آپ اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر لیں تو تفسیر قرآن صراط الجنان کی اپلیکیشن پہ آپ تفسیر پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. جو نابینا ہے دیکھیں ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، وہ سن سکتے ہیں. اور ایسے بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو بعض اوقات سننے میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، تو آپ روز کا کچھ سنیں. انہوں نے غالباً 23 دن میں پوری قرآن پاک کی تفسیر سن لی. کتنے گھنٹے روز کے دیے ہوں گے، لیکن چلے آپ روز کا آدھا گھنٹہ 15 منٹ بھی سنیں تو قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا. یہاں پین قرآن کی زیارت ہو رہی ہے، ذرا دکھائیے گا. پین قرآن کے اندر بھی پورے قرآن پاک کی تفسیر قرآن موجود ہے. اگر آپ یہ بھی حاصل کر لیں گے تو آپ پین قرآن کے ذریعے بھی قرآن پاک کی یہ 128-29 گھنٹے کے اندر یہ پورے قرآن پاک کی تفسیر ہے. اگر آپ ٹارگٹ کر لیں روز کا 1 گھنٹہ تو 129 دن میں آپ بھی پورا قرآن سن لیں گے. آدھا گھنٹہ کریں گے تو آلموسٹ 250-300 دنوں میں پورا ہو جائے گا. کتنے ایسے ناظرین ہوں گے جنہوں نے آج تک پورا قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے. تو یا تو پڑھیں یا تو سنیں. یہ ہم سب کے لیے تو قرآن آیا ہے نا. اللہ کرے کہ ہم اس کو پڑھنے والے اور سمجھنے والے اور اس کے بعد عمل کرنے والے بھی بن جائیں. سب انہوں نے جو 2 باتیں کی نا، خواہش کا اظہار کیا، میں اس پہ آپ سے کچھ مدنی پھول لینا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اس قرآن کو. دیکھیں کتنی بڑی آنکھ جن نعمت لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں ان کے لیے کیا مدنی پھول ہوں گا؟ اب دیکھیں ہم غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں جنہوں نے آج پورے دن میں قرآن کی زیارت کی ہے، اور کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے پورے ہفتے میں زیارت نہیں کی ہوگی، پورے مہینے میں نہیں کی ہوگی. آنکھ والے نہیں ہیں تو قرآن دیکھنے کی تمنا ہے، پھر ان کی ماشاءاللہ مدینے جانے کی بھی تمنا ہے. تو اللہ مدینے کا انہیں بھی حاضری نصیب فرمائے، ان کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ایسا شوق بھی نصیب فرمائے. چلیں جناب، یہ بھی ہوا. ایک بہت خوبصورت اور پیکج ہے فیضان آن لائن اکیڈمی. دعوت اسلامی کا کمال کا شعبہ ہے اور اس نے بہت خوبصورت کورسز، زندگی آسان کر دی ہے. گھر بیٹھے شارٹ ٹائم میں آپ آن لائن کورسز کر سکتے ہیں. کون کون سے کورسز ہیں ان میں سے ایک کورس کی آج جھلک ہم دیکھتے ہیں. ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ علوم سیکھنا ہم پر فرض ہیں؟ بہت ساری دنیا کے علوم ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈپلوما کورسز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ جو شریعت کی طرف سے ہم پر جو علوم ہیں، جو علم سیکھنا ضروری ہیں، کیا کبھی ہم نے اس کی کوئی لسٹ بنائی؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہر مسلمان پر نماز فرض ہے تو نماز کا علم سیکھنا ضروری ہے. روزہ فرض ہے تو روزے کے معاملات سیکھنا ضروری ہے. زکوٰۃ دینے کے لیے صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کا علم سیکھنا ضروری ہے. اور ایسے بہت سارے علوم ہیں جو جیسے ہی ہم بالغ ہوتے ہیں تو ہم پر بہت سارے علوم سیکھنا ضروری ہو جاتے ہیں. اب ان تمام علوم کو ہم کہاں سے جمع کریں اور کیسے پتہ چلے کہ کیا کیا علم سیکھنا ضروری ہے؟ فیضان آن لائن اکیڈمی نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ فرض علوم کورس ایک ڈیزائن کیا کہ ہر مسلمان کو جو علوم سیکھنا ضروری ہے وہ علوم سیکھ لیے جائیں تاکہ جو ہم پر آبلیگیٹری نالج ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. آن لائن کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق کر سکتے ہیں. اپنے لیے اور اپنی فیملی ممبرس کے لیے اس کورس کو بک کیجئے. پروگرام ذہنی آزمائش کے سلسلے میں جتنے ویورز ہیں سب کو 40% ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے. تو جلدی کیجئے اور علم دین کے نور سے اپنے دلوں کو منور کیجئے. فیضان آن لائن اکیڈمی، لرننگ اسلام ایٹ یور فنگر ٹپس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے مدینے کی.
اللہ کرے کہ ہم علم دین سیکھنے کا شوق پیدا کریں، اور یہ قرآن ٹیچر .net پر جا کر بہت سارے کورسز ہیں، پہلے ویو تو کریں کہ کتنے سارے کورسز ہیں، اور آپ جا کر وہاں پر داخلے لے سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ گروپ کلاسز بالکل فری ہیں، فری کلاسز بھی اویلیبل ہیں۔ وہ لوگ جو فیس کے بغیر آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو گروپ کلاسز میں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، درس نظامی بھی کروایا جاتا ہے، اور آپ انڈیویجول مین ٹو مین پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو مختصر ایک فیس دینی ہوگی، تو رابطہ کیجئے اور برکتیں حاصل کیجئے۔ وقت ہوا ہے اپنے نیک اعمال کے جائزہ لینے کا، آئیے اپنے نیک اعمال کا جائزہ لے لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی موبائل اپلیکیشنز کو آن کر لیجئے، یا رسالے میں پر کرتے ہیں تو رسالے نکال لیجئے۔ اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھی یا سن لی ہے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب نعت شریف کی طرف چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مدینے مجھے بہت اداس میں مدینے مجھے کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں غم جہاں سے بچا لے، آقا بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا لے، بہت اداس ہوں میں مدینے مجھے کو بلا
کا غم ستا رہا ہے میں در پہ یہی تو دل میں طوفان مچا رہا ہے مدینے مجھے بلا لے بہت اداس ہوں میں بلا مجھے شاہ بحروں مدینے میں پھر روتا تیرے در پر مدینے میں مجھے بلا لے بہت اداس ہوں مجھے بلا لے بہت اداس ہوں میں اس میں طیبہ مجھے سرکار مدینہ لے چلے مجھ کو طیبہ وہ سفینہ دے دو مجھے بلا لے بہت اداس ہوں میں اس میں مل جائے کرمتی کا بن جائے کمینے کا جا کے ان کو دکھاؤں گا میں تو سب میں دل
سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ناظرین کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے ذہنی آزمائش سیزن 16 سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ ذہنی آزمائش کو لائیو ہی کیا کریں، جواب نہ ہو تو اشفاق بھائی کو سلسلہ دے کریں تاکہ ذہنی آزمائش لائیو دیکھنے میں زیادہ لطف آتا ہے. یہ لائیو کیوں نہیں ہوا ہے اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اور آپ یہ والا سیگمنٹ کب لے کر آئیں گے؟ میں اس سیگمنٹ کا تو بہت سے بے صبری سے انتظار ہوتا ہے. زیارت مقامات مقدسہ والا سیگمنٹ کو لازمی لے کر آئیں. چلے ماشاءاللہ ہماری مجلس آپ کی یہ فرمائش ریکارڈ نوٹ کر لے اور زیارات مقامات مقدسہ کی ترکیب بنائی جائے. اب ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے سفر حرمین کی بھی بہت ساری ویڈیوز آ چکی ہیں تو اس کے مطابق بھی بنایا جا سکتا ہے، تو اس پر مجلس ہماری تیاری کر لے. اور لائیو کے حوالے سے یہ تھا کہ میرا ایک ٹریول تھا، مجلس سے مشورہ ہوا. ایک بار ہم نے ایسا لاسٹ ٹائم کیا تھا کہ جب میرا سفر ہوا تو اشفاق مدنی بھائی نے ہمارا پروگرام کیا، تو اس بار مشورہ یہ ہوا کہ 2 پروگرامز ریکارڈ کر لیے جائیں. تو بہرحال آپ کی محبت ہے. لائیو اور ریکارڈڈ میں چیزیں تو ساری نئی ہوتی ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹیمیں بھی ایگزیکٹلی نہیں تھیں، سوال بھی نئے تھے، لیکن شاید آپ نے زیادہ اس کو فیل کیا. چلیں نیکسٹ ٹائم کے لیے انشاءاللہ آپ کا مشورہ بھی ہمارے پاس آ گیا ہے. اگلی کال دیجیے گا. پیارے پیارے عبدالحبیب انکل، آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش ہمیں بہت پسند ہے اور ہمارے گھر والے سب مل کر دیکھتے ہیں. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ خاندانی رشتہ سیگمنٹ کب لائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. میں سمجھا نہیں سوال. خاندانی رشتہ. خاندانی رشتہ. چلیں یہ تو یہ خاندانی رشتے کے ماہر تو ہمارے یوسف باپو ہیں، پتہ نہیں کب لائیں گے. چلیں اگلی کال دیجیے گا. ذہنی آزمائش سیزن 16 اپنی رحمت برکت لٹا رہا ہے. ہم گھر والے بہت ہی شوق سے ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل ذہنی آزمائش کی برکت سے ہم نے نیت کی ہے کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک عبدالحبیب اتاری ان کی ساری ٹیم کو مزید برکت عطا فرمائے. اور دوسرا یہ ہے کہ نگران شورا کب تشریف لائیں گے اس مرتبہ؟ ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا. اسی طرح کی ہمیں کال چاہیے کہ یہ نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے. یا آپ نے کیا سیکھا ذہنی آزمائش سے، کیا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی اچھی نیتیں کیا ہیں، تاکہ اور لوگ بھی انکریج ہوں. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ چلیں یہ جو ساری کاوشیں ہو رہی ہیں، اگر اللہ کرے کہ آپ کا بیٹا، ہم دعا کرتے ہیں عالم باعمل بنے، آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد معاذ اتاری بن اخلاق احمد اتاری ہے. میں گمبٹ سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، مسجد عائشہ مکہ مکرمہ میں عبدالحبیب انکل میں حفظ کر رہا ہوں. 5 پارے آ چکے ہیں. دعا فرما دیجیے کہ جلدی میرا حفظ مکمل ہو جائے. عبدالحبیب انکل آپ گمبٹ کب تشریف لائیں گے؟ دعوت اسلامی زندہ باد. اللہ کریم آپ کو حافظ باعمل بنائے، اللہ کرے آپ کو عالم باعمل بھی بنائے. گمبٹ میں پہلے بھی کئی بار آیا ہوں، زندگی رہی تو پھر حاضری ہوگی. ایک اور کال دیجیے گا. میرا نام جویریہ تاریہ ہے. میں بلوچستان سے بات کر رہی ہوں. عبدالحبیب انکل، مجھے آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا لگتا ہے. مجھے ابروی زبان میں یہ کلام سنائے: ارمان کنا خواجہ میں نا خبریوی ڈاٹو کرنگا استد رضا اتیوی. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. چلیں بھائی بروہی زبان میں کلام کی فرمائش آ گئی ہے. ویسے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ذہنی آزمائش میں ایک سیگمنٹ کا اضافہ ہوگا، امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. اس میں جو زبانیں ہم نے سلیکٹ کی ہیں اس میں بروہی زبان بھی ہے. اب کلام البتہ اس میں کون سا ہوگا وہ تو ہماری ٹیم سلیکٹ کرے گی. آپ کی رائے آ گئی ہے ماشاءاللہ. چلیں ایک اور کال دیں پھر ہم پروگرام کی طرف آگے چلتے ہیں. جی. میرا نام رومیسا تاریہ ہے. میں ملتان سے کر رہی ہوں. ہمیں آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے. ساری ٹیمیں اچھی ہیں. آپ مجھے دعا فرما دیں ہم سب مدینے جائیں. آمین. اللہ آپ کو ہم سب کو بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. ایسا بھی ایک میسیج آیا ہے کہ خاندانی رشتوں کا تذکرہ چلا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی ماشاءاللہ کالز آ رہی ہیں. آپ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے کب منچ پر آئیں گے؟ ہاں انشاءاللہ بچوں کے لیے میں نے بھی گھر والوں سے کہا ہوا ہے
हमारे बच्चों से हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है असल में। देखिए जब अपॉइंटमेंट मिलेगा तो आ जाएंगे होपफुली इंशाल्लाह। नियत है कि इस हफ्ते में कोई सूरत बनाते हैं इंशाल्लाह। चलिए जनाब चलते हैं, हमारे प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। दोनों टीमें अपनी जगह तशरीफ रखें, हमें स्कोर बोर्ड दिखाइएगा। सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई। जनाब 28 नंबर हैं जहलम वालों के और 30 नंबर हैं अटक वालों के। जनाब बोर्ड्स यहाँ पर तशरीफ लाएंगे, रेडी हैं जी। हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है फैजान फतावाए रज़विया। आज़माइश देखो फिर से आया है, आज़माइश देखो फिर से आया है। नाजरीन ये फतावाए रज़विया कमाल का आला हजरत का शाहकार है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कितने फतावा और कितने सवालात के जवाबात इसमें दिए हैं। फतावाए रज़विया की जदीद एडिशन की कुल 31 जिल्दें हैं, 31 जिल्दें हैं, 31 इसके समझिए के वॉल्यूम हैं, 22,000 सफ़हात हैं और सुबहान अल्लाह 206 रसाइल हैं और 6,847 6,847 सवालात के जवाबात दिए हैं। और कई सवालात के जवाबात तो ऐसे दिए हैं कि पूरी पूरी बुक एक सवाल के जवाब में लिख दी है। तो आज इंशाअल्लाह यूँ समझिए कि जो सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं ये उलमा के लिए, तलबा के लिए तो बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह इंटरेस्ट का बाइस होगा। आम आवाम भी सोचे कि मेरे रज़ा ने, आला हज़रत ने, ऐसी दुनिया आला हज़रत की दीवानी नहीं है, कलम उठाते थे तो शाहकार लिखते थे। तो आला हज़रत ने कैसे कैसे सवालात और कैसे कैसे मौजू के जवाबात में आपने पूरे पूरे रिसाले तहरीर फरमा दिए हैं। तो इंशाअल्लाह अब आज से ये सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं और इसमें पहले नामों की दुनिया हमने किया था बोर्ड एक्टिविटी पर, और अब हमारा ये बोर्ड आप देख रहे हैं कुछ थोड़ा सा और इन्होंने खूबसूरत बनाया है। तो ये आला हज़रत के रिसालों के नाम होंगे यहाँ पर, और इन रिसालों के नामों के आगे इन्होंने लिखना है कि इस रिसाले का टॉपिक क्या है, मौजू क्या था, जिल्द नंबर क्या है और रिसाला किस साल में लिखा गया। तो इस तरह फिर ये नंबर्स इन्हें मिलेंगे। दोनों टीमों से एक एक इस्लामी भाई आ जाएं, जहलम के इस्लामी भाई यहाँ आ जाएं और अटक के इस्लामी भाई यहाँ आ जाएं। इनके पास 2 मिनट का टाइम होगा जी, आ जाएं। ठीक है, हाँ इधर आ जाए ना, आप इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। आइए शुरू करते हैं। इन्होंने ये बोर्ड्स को कंप्लीट करना है, 2 मिनट का टाइम है, वक्त शुरू होता है अब। जनाब बहुत तसल्ली के साथ इन्होंने लिखना है अल हुज्जतुल फातिहा लितीबी ताइनिल फात वल फातिहा। मुश्किल नाम भी हैं मगर आला हजरत ने किस तरह इसको माशाल्लाह हम काफिया बनाया है, और फिर माशाल्लाह हम देखेंगे कि इसका आगे लिखेंगे भी ये पता चलेगा कि इसके माना क्या है। अल हुज्जतुल फातिहा लितीबी ताइनिल वल फातिहा। वाह, तसल्ली से करना है। साल भी लिखना है, किस साल रिसाला लिखा गया था, जिल्द नंबर क्या है, रिसाले का मौजू क्या है। माशाअल्लाह ये वो कमाल का फतावा है जो इल्म के समुंदर हैं इसके अंदर। उलमाए किराम, तलबाए किराम, बल्कि जितने हाजरीन भी हैं उर्दू में है, इसको हासिल भी फरमाएं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम आपको बताएंगे कि फतावा रज़विया के लिए एक शानदार एप्लीकेशन भी बन चुकी है। एप्लीकेशन के जरिए भी पढ़ा जा सकता है। 31 वॉल्यूम है, लाखों लाख रुपए का काम जो है दावत इस्लामी हमारे लिए कितना आसान कर देती है, और वो एप्लीकेशन भी हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मजलिस से गुजारिश है उसका एक ट्यूटोरियल बना लें, फिर हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि वो कमाल की एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड हो सकती है और उसका किस अंदाज से होगा। इसको सीधा भी कर लें बेटा, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको तमाम चेक भी कर लें। अभी आपके पास 25 सेकंड कमोबेश मौजूद हैं, तो तसल्ली के साथ करें, गलती ना हो। हर गलती पर एक नंबर कट जाएगा। कोशिश करें कि 5 के 5 नंबर आप हासिल करें। जनाब 15 सेकंड बाकी हैं। अटक वालों ने तो कर लिया है, अब जहलम वाले भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब हैं। 7 सेकंड रह गए, जल्दी कीजिएगा जनाब। 3, 2, अल्लाह अकबर, टाइम पूरा हो गया जनाब। आखिरी सेकंड पे जाके लगाया है, कभी उतारा है, कभी लगाया है, ठीक लगाया है या गलत लगाया है, ये वक्त बताएगा जनाब। आइए हम जरा इधर आते हैं और चेक करते हैं कि ये जो पहला रिसाले का नाम है, सुभान अल्लाह, और इसके माना क्या है ये भी हम समझेंगे। अब इसमें जो रिसाले का मौजू है, मुरव्वजा, फातिहा, सोयम, चहलम, बरसी वगैरह का सबूत। आला हज़रत ने इस टॉपिक पर, इस रिसाले का नाम ये है और इसमें टॉपिक ये है
جلد نمبر 9 میں ہے, 1307 ہجری میں اعلیٰ حضرت نے یہ اس کو لکھا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اچھا جناب, اب اگلا ہے الحرف الحسنی فی کتابتی علی الکفن. اب اس میں قبروں میں شجرہ رکھنے اور کفن پر کلمہ طیبہ اور عہد نامہ وغیرہ لکھنے کا بیان. یہ کنفیوز کیا جاتا ہے لوگوں کو. اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا. 9ویں جلد میں یہ رسالہ موجود ہے, بڑے زبردست اس میں دلائل دیے, اور یہ رسالہ 1308 ہجری میں لکھا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اچھا جناب, اگلا جو زبردست رسالہ کون سا ہے کہ النہی الحاجز من تکرار النہی الحاجز ان تکراری صلاۃ الجنائز. نماز جنازہ کی تکرار ناجائز ہے. صفحہ نمبر یہ والیوم نمبر 9 ہے, 1315 ہجری میں لکھا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. کیا بات ہے میرے رضا کی, سبحان اللہ. اوفل لمعتی فی اذان یوم الجمعہ. اچھا, الفاظ بھی بڑے ہم کافیہ. اعلیٰ حضرت کا کمال دیکھیں, جمعہ کے دن اذان ثانی مسجد سے باہر دینے کا بیان. 8ویں جلد میں رسالہ موجود ہے, 1320 سنہ ہجری میں یہ رسالہ لکھا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اچھا جناب, اگلا 5واں سوال کیا تھا ان سے, اور وہ 5واں سوال تھا اجل الاعلام ان الفتوى مطلقا علی قول الامام. فتویٰ امام کے قول پر ہی ہوگا. پہلی جلد میں ہے, 1334 ہجری میں یہ فتویٰ لکھا. سبحان اللہ جناب, اٹک والوں نے 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اب چلتے ہیں واکینٹ والوں کی طرف, جیلم والوں کی طرف. اب ان کا جو پہلا جو رسالہ جو یہاں پر بورڈ پر موجود ہے, درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی, انوار الانتباہ فی حل ندائی یا رسول اللہ, فی حل ندائی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کہنے کے جواز پر دلائل. سبحان اللہ, 29ویں جلد میں ہے, 1304 ہجری میں لکھا گیا. جواب درست دے دیا ہے. اچھا جناب, اب اگلا جو ہے اظہار الانوار من صبا صلاۃ الاسرار. نماز غوثیہ کے متعلق اہم نکات اور پڑھنے کا طریقہ, 7ویں جلد میں اور 1305 ہجری میں انہوں نے یہ لکھا ہے. جناب, کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب بالکل درست ہے جناب. اچھا, اب اگلا ہے اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ خالص الاعتقاد, مسئلہ علم غیب پر مدلل رسالہ, 29 جلد اور رسالے کا سال 1315 سنہ ہجری. جناب, اس میں غلطی ہوئی ہے ان سے. 1328 سنہ ہجری جو ہے آپ نے یہاں لگا دیا, یا آپ نے یہاں لگانا تھا. اچھا جناب, اب جناب شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین اور آباء و اجداد کے مسلمان ہونے کا ثبوت, 30ویں جلد میں ہے. یہاں 1328 انہوں نے لکھا ہے. جلد ٹھیک تھی, یہ 1315. اچھا, ان دونوں میں یہاں سے ان سے مسٹیک ہوئی ہے. اب آئیں گے ہم آخری, ارتفاع الحجب عن وجوہ قراءۃ الجنب, جنبی کے قراءت سے متعلق تحقیق. پہلی ہجری میں پہلے والیوم میں ہے, اور 1328. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جناب. تو 5 میں سے 2 میں انہوں نے غلطی کر دی ہے, اس لیے ان کے چونکہ باقی چیزیں ٹھیک تھیں تو آدھا نمبر ان کا ڈیڈکٹ کر کے 1 نمبر کم دیا جائے گا. ان کو 4 نمبر دیے جا رہے ہیں. ناظرین, یہ سیگمنٹ کرنے کا ایک مقصد ہے. یقیناً یہ ان کی ذہانت کا, ان کے حافظے کا امتحان تو ہے, مگر آپ تک یہ بات پہنچائی جائے کہ امام عشق و محبت, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کتنے بڑے عالم دین اور کتنے ٹاپکس پر آپ نے فتاوے دیے, اور یہ صرف ایک سوال کے جواب میں 1-2 صفحات نہیں ہیں. انشاءاللہ کل سے ہم آپ کو, میری مجلس سے گزارش ہے کہ صفحات بھی بتائیں کہ ایک جناب مسئلے پر کتنے صفحات تحریر فرمائے. پوری کتاب اور پورے رسالے تحریر فرما دیے. سبحان اللہ, جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں. تو طلباء نے اور باقی اسلامی بھائیوں نے, اسلامی بہنوں نے فتاوی رضویہ کو پڑھنا چاہیے. بہترین تو یہ ہے کہ کتابی صورت میں حاصل کریں, ورنہ اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں, ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ چاہیں تو اپلیکیشن انشاءاللہ ہم 1-2 دن میں اس کا ٹیوٹوریل اور اس کی تفصیل بتائیں گے, تو وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے حاصل کریں. تو یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کی شان. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے. چلتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد والے سیگمنٹ کی طرف. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. وہ علم کی تو نے شمع جلائی, وہ علم کی تو نے شمع جلائی, اہل قلم تو اب تک ہے حیران, اہل قلم تو اب تک ہے حیران. قربان تجھ پر میرے احمد رضا, احمد رضا. سبحان اللہ. جناب, ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی
میرا نام محمد حسن ندوی ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ عبداللہ اس لیے سوال تھا کہ ذہنی آزمائش کا فائنل کس دن اور کہاں پہ ہوگا، برائے مہربانی بتا دیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ. ذہنی آزمائش کا فائنل کی ڈیٹ تو ہم نے 20 دسمبر ڈیسائیڈ کر لی ہے. شہر بھی اسلام آباد ابھی تک تو ڈیسائیڈ ہے. جو وینیو ہے کہاں ہوگا ایگزیکٹلی وہ انشاءاللہ قریب وقت آنے پر ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. ایک ویڈیو کال بتایا جا رہا ہے، آئیے اس پہ شامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا اتاری ہے، میں واقعات سے عرض کر رہا ہوں. میرا بھائی محمد عمیر حمزہ اتاری اٹک ٹیم میں ہے. انشاءاللہ میں سیزن 27 میں حصہ لوں گا. اس وقت آپ کی عمر 60 سال ہوگی. تو آپ یہ جملہ کہ آپ کا جواب درست ہے اس وقت کس انداز میں کہیں گے؟ اللہ پاک آپ کو ذہنی آزمائش میں شرکت کی ضرور توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی اللہ صحت و عافیت نصیب فرمائے. اس عمر پہ جا کر تو انشاءاللہ میں تو ہر سال سوچتا ہوں کہ مجھے کوئی ہوسٹ مل جائیں جن کو میں یہ پروگرام ڈیلیور کروں. اور بھی بہت سارے کام ہے جو بار بار آپ کہتے ہیں آپ ریکارڈ کرا کے کیوں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ٹریول بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور بھی ذمہ داریاں ہیں. تو بہرحال اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے. ناظرین یہ تو چھوٹے منع تھے، ان کے بھائی ہمارے ساتھ ہیں. اور میں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ اٹک کی ٹیم میں یہ بھائی یہاں ان کے موجود ہیں، حمزہ موجود ہیں. اور یہ پہلی بار غالباً ذہنی آزمائش کے 16 سیزن میں ہو رہا ہے کہ بیٹا اور والد دونوں ذہنی آزمائش میں شامل ہیں اور دونوں الگ الگ ٹیموں میں ہیں. تو اٹک سے ہمارے حمزہ ہیں اور والد صاحب کون سی ٹیم میں؟ کوٹلی کشمیر کی جب ٹیم آئے گی تو اس میں ان کے والد صاحب شامل ہیں. اب وہ دن دیکھنے والا ہوگا جب یہ دونوں ٹیمیں آپس میں ٹکرائیں گی تو اب پھر کیا ہوگا. لیکن بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آئیے چلتے ہیں ناظرین، ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب 32 نمبر ہے جہلم کے اور 35 نمبر ہے اٹک والوں کے. سیگمنٹ کا نام ہے فیضان قصیدہ بردہ شریف. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. ناظرین ون آف دا بیوٹیفل قصیدہ ان آل اراؤنڈ دا ورلڈ، دنیا میں شاندار یہ قصیدہ ہے. اللہ نے کیسی قبولیت عطا فرمائی ہے. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے بارگاہ کے مقبول شاعر ہیں کہ انہوں نے یہ قصیدہ لکھا. اور آج دنیا کا کون سا کونا ہے، کون سی قوم ہے جو جھوم جھوم کر قصیدہ بردہ نہیں پڑھتی. اور انشاءاللہ میں مجلس سے گزارش کروں گا کہ اگلے 1-2 دن میں ہم جب اس سیگمنٹ کو کریں تو جب ہماری حاضری ہوئی تھی امام بصیری کے دربار میں تو اس منظر کو بھی دکھائیں. اور واقعی دل کی عجب کیفیت تھی، بڑی دل کی تمنا تھی کہ اس عظیم ہستی کے مزار پر حاضری ہو. تو امام بصیری نے ناظرین جب یہ قصیدہ لکھا نا تو آپ پر فالج کا اٹیک ہوا تھا اور آپ کی تمنا تھی کہ میں جا کر یہ قصیدہ نبی پاک کی بارگاہ میں سناؤں. مگر رات جب سوئے تو پیارے آقا خواب میں تشریف لائے. آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو آپ کی بیماری بھی جاتی رہی اور نبی پاک نے آپ کو ایک چادر عطا فرمائی. ناظرین ذرا غور سے سنیے گا. چادر کہتے ہیں بردہ، عربی میں بردہ کہتے ہیں چادر کو. تو پیارے آقا نے چادر عطا فرمائی. نارملی خواب میں جو ہوتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، بہت کچھ دیکھتے ہیں خواب میں. مگر امام بصیری کی قسمت پر ہماری جان قربان کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہ چادر ان کے کاندھوں پر موجود ہوتی ہے. تو آج پوری دنیا میں آپ جب بھی یہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم والا قصیدہ پڑھیں گے تو پوچھیں یہ کون سا قصیدہ ہے تو پوری دنیا کہتی قصیدہ بردہ ہے، یہ چادر والا قصیدہ ہے. تو سب یہ مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام بصیری کو جو چادر عطا فرمائی وہ صبح اٹھ کر بھی ان کے کاندھوں پر موجود تھی. پر چادر اوڑھ کر انہوں نے وہ قصیدہ پڑھا. سبحان اللہ. اپروکسیمیٹلی 160 اشعار ہیں. بہت سارے اشعار تو ہم سنتے رہتے ہیں مگر بہت سارے اشعار ہم نہیں سنتے. تو ہم نے اس نیت سے اس سیگمنٹ کو شامل کیا کہ علماء کہتے ہیں جہاں یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ایک تو ہم سب پر رحمتوں کی بارش بھی نازل ہو اور اس کے اشعار بھی ہم سمجھتے جائیں، اس کی برکتیں بھی لوٹتے جائیں. تو انشاءاللہ اس قصیدہ بردہ شریف کے اشعار ہم دونوں ٹیموں سے پوچھیں گے. مگر کیوں نہ اس کا جو پہلا شعر شعراء آفاق جس کو فضیلت حاصل ہوئی یہ مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما
جناب پہلا سوال کریں گے اٹک والوں سے. محطنِ النصح لیکن لست اسمعه ان المحب عن العذال فی صممی. اس کا ترجمہ بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم نے مجھے بے غرض نصیحت کی اور میں اس کو سننے والا نہیں ہوں، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ نکتہ چینی اور آواز سے جو نا وہ بہرا ہوتا ہے. کون سی آواز سے؟ اعتراض کی آواز سے. جناب کیا خوبصورت بات کی ہے. نکتہ چینی کرنے والے کو سمجھایا ہے کہ مجھے میرے محبوب کے عیب نہ بتاؤ، مجھے میرے محبوب کے بارے میں ڈسٹرب نہ کرو، کیونکہ جسے عشق ہوتا ہے نا، وہ عشق جو عاشق ہوتا ہے وہ نکتہ چینی اور اعتراض کی آواز سے بہرا ہوتا ہے. تو نبی پاک سے جب عشق ہے تو معاذ اللہ ان کے بارے میں ہم کیسے کوئی بات سن سکتے ہیں. تو کمال کا شعر ہے. اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک سے والہانہ پیار عطا فرمائے، صحابہ اور اہل بیت سے اور اولیاء کرام سے والہانہ پیار عطا فرمائے. جو نکتہ چینی کریں ان کی نکتہ چینی سننے سے ہمارے کانوں کو اس حوالے سے بہرا کر دے. اب جناب باری ہے جہلم والوں کی. وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنِكَ قَدِمْ تَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارَمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ. وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنِكَ قَدِمْ تَلَأَتْ مِنَ الْمَحَارَمِ وَالْزَمْ حِمْيَةَ النَّدَمِ. اور آنسو کو بہا اس آنکھ سے جو حرام کے مشاہدے سے پر ہو چکی ہے، اور شرمندہ ہو کر ایسے برے افعال سے پرہیز کو لازم پکڑ. اور آنسو کو بہا آنکھ سے جو حرام چیزوں کے مشاہدوں سے پر ہو چکی ہے، اور شرمندہ ہو کر ایسے برے افعال سے پرہیز کو لازم پکڑ. ہمیں یاد دلا رہے ہیں، امام بصیری سمجھا رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو حرام سے نہیں بھرنا، اور جو آنکھیں حرام دیکھ چکی ہیں اب انہیں پاک کرنا ہے تو آنسو بہاؤ، ندامت کے آنسو بہائیں، کیونکہ پھر ان آنکھوں نے پیارے جلوے بھی تو دیکھنے ہیں نا. اللہ ہم سب کے آنکھوں کے گناہ معاف بھی فرمائے، ہماری آنکھوں کو پاک بھی فرما دے، اور ہمیں نبی پاک کا جلوہ بھی نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. لولا الہوا لم ترک دمعا علی طلل ولا ارقت لذکر البانی والعلمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تجھے محبت نہ ہوتی تو ٹیلوں پر جا کر آنسو نہ بہاتا اور پہاڑوں بان کی یاد سے نہ جاگتا رہتا. اللہ اکبر. یہ محبت ہے جو تجھے رلا رہی ہے. اللہ ہمیں بھی محبت اور عشق رسول میں آنسو بہانا نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. کیف تنکر حبا بعد ما شہدت بہ علیک عدول الدمع والسقم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیسے محبت کا انکار کر سکتا ہے جبکہ اس محبت پر تیری اشک باری اور قلب کی بیماری معتبر شاہد ہیں. کیا بات ہے. نبی پاک سے محبت ایسی ہے، اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے جب آنکھیں بہ رہی ہیں، قلب مضطرب ہے. تو یہی تو بتا رہا ہے کہ یاد جانا نے دل کو بے قرار کر دیا ہے. کیا بات ہے امام بصیری کی. اللہ ہمیں بھی امام بصیری کے صدقے نبی پاک سے سچا عشق عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. آئیے اب انشاءاللہ لے کر چلتے ہیں آپ کو امام بصیری کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. ہماری مجلس نے آج ہی پیکج تیار کر دیا ہے. تو چلتے ہیں ایجپٹ کے اندر، غالباً مصر میں آپ کا مزار ہے، اور ایک زندگی کی تمنا تھی کہ اللہ کرے کہ ان کے مزار پر جائیں اور ان کے مزار پر جا کر ہی پورا قصیدہ بردہ شریف پڑھنے کی سعادت ملے. یہ 160 اشعار ہیں. اللہ نے یہ تمنا پوری کی. ان کے قدموں میں بیٹھ کر ہم نے پورا قصیدہ بردہ شریف پڑھا. آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین ہے، صحابہ اولیاء کی سرزمین، رازوں کی سرزمین، رازوں کی سرزمین. الحمدللہ عز و جل ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ اس ہستی کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے جس سے والہانہ پیار ہے. یقین کریں مجھے بہت اٹیچمنٹ ہے ان کی ذات سے، اور جب سے سنا ہے کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار یہاں ہے، ایک ایکسائٹمنٹ ہے، ایک خوشی ہے. اور قصیدہ بردہ شریف سے ویسی بڑی محبت ہے، اور کیا کمال کا قصیدہ لکھا آپ نے. ساری دنیا میں آپ کے قصیدے کی گونج ہے، اور یہ بتاتا ہے
کہ نبی پاک کے دربار سے کیسی قبولیت ملی ہے اس قصیدے کو، یہ کیسے عاشق رسول تھے اور کیا کمال کے اشعار لکھے ہیں۔ الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل حول من الأحوال متهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ماشاء اللہ ناظرین، یہ ہمارا ایک پروگرام تھا رازوں کی سرزمین۔ اگر آپ یہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر آپ سلیکٹ کیجئے گا، سرچ کیجئے گا، تو یہاں پر پورے مصر میں جو زیارتیں ہماری ہوئی تھیں وہ بھی ہیں، اور امام بصیری کے روضے کی زیارت کی بھی تفصیل آپ کو مل سکتی ہے۔ جی ایسا بھی روضہ شریف کا مکمل ارادہ ہے آپ کا مکمل ریکارڈ کیا جائے تفسیر کے ساتھ، شرح کے ساتھ، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ نغمات رضا بھی ریکارڈ کروائے تو بہت سارے لوگوں نے اس کو پسند کیا، تو ایسا بھی ہو جائے کہ کاش کہ یہ نہیں، ویسے آپ نے مشورہ، آپ نے سوال کیا، میرا پہلے تو کبھی ذہن نہیں بنا تھا، لیکن آج آپ کے سوال سے میرا ذہن بن گیا کہ امام بصیری کا فیضان حاصل ہو جائے گا۔ پہلے کوئی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہمت بھی دے، طویل ہے، اور اس کی شرح بھی بیان کی جائے، اس کو آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ کیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اگر قصیدہ بردہ شریف عبدالحبیب کی آواز میں سننا چاہتے ہیں، نعت پروڈکشن دعوت اسلامی کا ایک یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اس پر بھی یہ کلام موجود ہے۔ امام بصیری کے متعلق کوئی شعر نعت خواں سے سنیں۔ جی۔ لکھا قصیدہ ایسا بصیری نے دوستو، لکھا قصیدہ ایسا بصیری نے دوستو، جس نے انہیں کرا دیا دیدار مصطفیٰ، جس نے انہیں کرا دیا دیدار مصطفیٰ، جس نے انہیں کرا دیا دیدار مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلے جناب، اللہ امام بصیری کے صدقے حبیبی نبی پاک کا دیدار نصیب فرمائے۔ ناظرین، اب آخری سیگمنٹ ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے، کون سی ٹیم آج پیچھے رہ جائے گی۔ اسکور بورڈ دکھائیے، دیکھتے ہیں کہ کون کتنا پیچھے ہے۔ جی، آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور 36 نمبر ہے جہلم کے، 39 نمبر ہے اٹک والوں کے، 3 نمبر کا فرق ہے جو اس سیگمنٹ میں کم بھی ہو سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام مل کر لیں گے، سفر ہے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جناب، اٹک والے جہلم جا رہے ہیں، جہلم والے اٹک میں آ رہے ہیں، اور اب سیگمنٹ ہے اکیلے جواب دینا ہے، مشورہ کسی سے نہیں کرنا۔ 5 سوال ہیں، یا تو صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے۔ پہلی باری ہے احمد رضا اٹک سے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والا کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ حضرت مریم کے نام پر قرآن میں مکمل سورت ہے۔ صحیح۔ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان صاحب کا نعتیہ دیوان دیوان سالک ہے۔ غلط۔ شب برات 15 شعبان المعظم کو ہوتی ہے۔ صحیح۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسلامی بھائیوں کو 70 نیک اعمال عطا فرمائے ہیں۔ جلدی کریں۔ ہاں جناب، غلط کہا، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ اب باری جہلم والوں کی ہے۔ نام ہے محمد سرفراز اتاری۔ احسن الوعاء علی آداب الدعا کتاب کے مصنف مفتی امجد علی اعظمی ہیں۔ صحیح۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کا دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحیح۔ سب سے پہلے صفا مروہ پر چکر حضرت بی بی ہاجرہ نے لگائے۔ صحیح۔ جب حضرت آدم جنت میں تھے تو عربی زبان بولتے تھے۔ صحیح۔ امیر اہل سنت کی کنیت ابو ہلال ہے۔ غلط۔ جناب، ایک غلطی آپ نے کر لی ہے۔ پہلا سوال کا جواب آپ نے غلط دیا تھا، مفتی امجد علی اعظمی کی نہیں بلکہ غالباً یہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب مولانا نقی علی خان صاحب نے لکھی ہے۔ جناب، اب باری ہے ذوالفقار اتاری ہیں، نام آپ کا اور اٹک سے تعلق ہے۔ عربی کے حروف تہجی کی تعداد 19 ہے۔ غلط۔ امام غزالی کا اصل نام احمد ہے۔ غلط۔ غوث پاک کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ صحیح۔ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر فاروق اعظم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ صحیح۔ دلائل الخیرات امام بصیری کی تصنیف ہے۔ غلط۔ جناب، 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔
इस बार अटक वालों की तैयारी जबरदस्त है। जहलम वालों की बारी है। मोहम्मद हुसैन हसनैन अत्तारी, नमाज ईद में 6 तकबीरें जायद होती हैं। सही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक मस्जिद की मजलिस की इब्तिदा की दुआ है। सही। आयतुल कुर्सी दूसरे पारे में है। सही। हजरत सिदरा वैसे करनी तबा ताबई हैं। गलत। हर रकत में दो बार सजदा फर्ज है। सही। जनाब आपसे गलतियां हुई हैं और 2 गलतियां हो गई हैं। अब बारी है अटक के इस्लामी, बल्कि अटक वाले यहां है ना जी, हमजा की बारी है। सूरह नमल के दरमियान में भी बिस्मिल्लाह शरीफ है। सही। जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के हैं। गलत। बांग्लादेश का मदनी चैनल अलग है। सही। हज जुल्हिज्जतुल हराम के महीने में अदा किया जाता है। सही। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहने से जब तक वुजू बाकी रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। सही। जनाब गालिबन एक गलती हुई है हमजा से जी, एक गलती हुई है। और अब बारी आखिरी इस्लामी भाई हैं जिनका ताल्लुक है जहलम की टीम से। नाम है उनका इस्माइल अत्तारी। जबल नूर जबल हिरा पहाड़ का दूसरा नाम है। सही। इमाम आजम अबू हनीफा का मजार मुबारक बगदाद में है। गलत। कुंडों की नियाज शाबानुल मुअज्जम के महीने में की जाती है। गलत। अमीर अहले सुन्नत के पीर और मुर्शिद का मजार मुबारक जन्नतुल माला में है। गलत। बाद मगरिब 6 रकतें मुस्तहब हैं, इनको इशराक व चाश कहते हैं। गलत। जनाब एक गलती आप कर गए हैं और इमाम आजम का मजार मुबारक बगदाद ही में है। तो जनाब एक अच्छे मार्जिन से आज का मुकाबला अटक वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। जहलम वाले पहली बार इस मुकाबले में आए, पिछले साल के विनर हैं। दोबारा तगड़ी तैयारी करके आना होगा ताकि आप अगली बार जब आएं तो मुकाबले में आगे बढ़ें। अब जनाब दोनों टीमों से गुजारिश मंच पे आगे तशरीफ लाएं। नाज़रीन वक्त हुआ है, एक सवाल आपसे किया गया था, उसका जवाब और उसकी कुरानदाजी। जी मदनी चैनल के नाजरीन, सवाल ये था कि मस्जिद आयशा कहाँ है। तो इसका जवाब है मक्का मुकर्रमा में। हमारे पास जो नाम आए उनमें मोहम्मद हसनैन शहजादा बिनते अब्दुल मजीद अत्तारिया उस्ता मोहम्मद बलूचिस्तान, ज़ुबैर बिन मोहम्मद हनीफ कश्मोर सिंध, मोहम्मद अमीन गुलाम यासीन चिश्ती बोरेवाला, रिजवान अत्तारी डेरा गाजी खान, बिनते असद अत्तारी गुलाम मुर्तज़ा अत्तारी बिहाड़ी, बिनते मोहम्मद अशरफ अत्तारिया गुजरात, बिनते मुनव्वर पाकपतन, बिनते शफ़क़त अत्तारिया फैसलाबाद, बिनते बिलाल अत्तारिया लांडी कराची। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनके दरमियान कुरानदाजी होगी। और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा तोहफ़ा फैसलाबाद जा रहा है। बिनते शफ़क़त अत्तारिया फैसलाबाद से आप हमसे रब्ता कीजिए, अपने महरम के ज़रिए हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका तोहफ़ा आप तक पहुँचाया जाएगा। जी आज का बेस्ट परफॉर्मेंस का जो अवार्ड है, जो शानदार परफॉर्मेंस दी हमारी अटक की टीम ने, सारी माशाल्लाह ज़बरदस्त थे, मगर माशाल्लाह अहमद रज़ा अत्तारी भाई को हम ये तोहफ़ा पेश कर रहे हैं माशाल्लाह। जी जनाब अब वक्त हुआ है क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी करने का। आपसे सवाल किया गया था, आइए उस सवाल का जवाब और कौन 5 खुश नसीब हैं जिनकी आईडीज पर इनाम भेजे जाएंगे। आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें लेके आई। जन्नत में नबी पाक ने किस सहाबी की किरात की आवाज सुनी? दुरुस्त था हजरत हारिसा बिन नौमान। आइए देखते हैं किनको तोहफा जाएगा। जनाब ये 5 आईडीज नोट कर लें और आपका अगर आईडी नंबर आ गया है तो ऊपर नंबर लिखा है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। माशाल्लाह एक आईडी वाले भाई यहाँ आ गए हैं जिनका ये नाम निकला है, इनको ये तोहफा पेश किया जा रहा है माशाल्लाह। चले नाजरीन, अब वक्त हुआ है आपको बताने का कि कल मुकाबला एक और है बराह रास्त किस टीम का, किस टीम के साथ है, आइए दिखाते हैं। मुकाबला अगर जीतना है तो देना होगा दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त जवाब, करना होगा जल्दबाजी से गुरेज। जीत होगी या हार, इसी कश्मकश से भरपूर सवाल जवाब पर मुश्तमिल प्रोग्राम देखिए इंशाअल्लाह 5 नवंबर 2024 पर रोज मंगल रात 9 बजे ज़हनी आजमाइश सीजन 16, जिसमें होंगी पेशावर और मंडी बहाउद्दीन की टीम सामने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। पेशावर और मंडी बहाउद्दीन का मुकाबला कल देखना ना भूलें। अब 2 टोकन हमने निकाल लिए, एक मदनी मुन्नों का है और एक बड़ों का है। 1248 1248 और एक है 1392 1392। अगर यहाँ मौजूद हैं तो आइए अपना तोहफा लीजिए। बाकी इस्लामी भाई अदब और शौक के साथ सलात सलाम के लिए खड़े हो जाए। जी नाज़रीन, एक सवाल आपसे करते हैं, वो सवाल आप नोट कर लें। कल आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले जवाब देना है कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का नाम बताएं। हज़रत अली की वालदा का नाम बताएं
اور اس کا جواب آپ نے SMS کے ذریعے دینا ہے. کل انشاءاللہ اس کا اعلان کریں گے. آئیے مل کر صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا اپنے آنچوں کا تصدق اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک بخش دو جو چیز چاہو تم ہی محبوب خدا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے آپ گینا چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو مشکل کشا سے یہ سینہ چلو.